کیا دنیا میں ایسا کوئی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس کائنات کو کنٹرول کر سکے؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی نظام موجود ہے جس سے مصنوعی بارشیں کی جا سکیں یا مصنوعی زلزلہ ارتھکویک لائی جا سکے؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی نظام موجود ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں مصنوعی بارش لا سکے یا مصنوعی زلزلہ لا سکے یا کوئی اور ایسی بڑی ڈیزاسٹر لا سکے جس سے دنیا میں بہت زیادہ نقصان ہو یا اس جگہ پر بہت زیادہ نقصان ہو؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی پروگرام، ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے اپنے من پسند ڈیزاسٹر بنائی جا سکے، اسے کنٹرول کیا جا سکے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ حیران کن چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو ویڈیو میں جانے سے پہلے جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم ایک پروجیکٹ کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے ہارپ پروجیکٹ۔ ہارپ پروجیکٹ کیا ہے؟ ہارپ پروجیکٹ ایک ٹیکنالوجی ہے جو 1993 میں امریکہ کے ایک ریاست الاسکا میں شروع کی گئی۔ پروگرام ہائی فریکوینسی ایکٹیو الاسکا میں جدھر اس کا پروگرام چل رہا ہے ادھر اینٹیناز کا جال بچھا دیا گیا ہے اور ایکسٹریملی لو فریکوینسی لہریں ان اینٹیناز کے ذریعے پیدا کی جاتی ہیں اور یہ ویوز اور لہریں خلا میں بھیجی جاتی ہے اور خلا کی سب سے جو آؤٹر سپیئر جس کو لونوسپیئر کہتے ہیں، اس سے یہ ویوز ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ ٹکراتی ہے اور پھر بہت زیادہ طاقتور ہو کر دوبارہ زمین کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ لیکن جب یہ پلٹ کر واپس آتی ہے تو اس کو کنٹرول کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قدرتی طور پر جو موسم چل رہا ہے اس کو تبدیل کرنا، اور اس کی تفصیل اتنی خوفناک ہے کہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی ملک میں درجہ حرارت کو زیادہ کر دینا، زلزلے پیدا کرنا اور اتنی بارشیں کروانا کہ سیلاب آ جائے اور جنگلات میں آگ لگا دینا، یہ بھی اس ٹیکنالوجی کا ایک اہم ترین کام ہے۔ 22 ستمبر 1940 میں امریکہ کے ایک سائنسدان نکولا ٹیسلا نے نیو یارک ٹائمز میں ایک تھیوری پیش کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسم میں ایسے تغیرات لائے جا سکتے ہیں جو بارش برسا سکتے ہیں اور زلزلہ لا سکتے ہیں، یا کسی جہاز کے انجن کو کسی خاص جگہ سے 250 کلومیٹر پہلے ہی ایک چھوٹی سی شعاع سے پگھلایا جا سکتا ہے۔ کسی خاص ملک، خطہ یا علاقے کے گرد شعاعوں کا دیوار بنایا جا سکتا ہے، مگر معروف امریکی سائنسدانوں نے اس نظریہ کو یہ کہہ کر مشہور نہیں ہونے دیا کہ ان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے تو کرۂ ارض کو توڑ دیا جائے گا، مگر امریکی حکومت نے ان کے نظریے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پینٹاگون کو ذمہ داری سونپی۔ پینٹاگون نے آرورل ریسرچ پروگرام ہارپ ہائی فریکوینسی ایکٹیو پر کام شروع کیا اور الاسکا سے 200 میل دور ایک انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر نصب کیا۔ 23 ایکڑ پلاٹ پر 180 ٹاورز پر 72 میل لمبے اینٹیناز لگائے گئے، جس کے ذریعے 3 بلین واٹ کی طاقت سے 2.5 سے 10 میگا ہرٹز کی فریکوینسی سے چھوڑی جا سکتی ہے۔ یہ الیکٹرونک میگنیٹک ویوز جو 2.5 سے 10 میگا ہرٹز کی فریکوینسی سے زیادہ فریکوینسی چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن اسٹار وارز میزائل ڈیفنس اسکیم
اور موسم میں اصلاح اور انسان کے ذہن کو قابو کرنے کے پروگراموں پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ موسمی تغیرات پیدا کرنے کے لیے ایک کم مگر طے شدہ کرۂ ارض کے فضائی تہوں میں کہیں بھی جہاں موسمی تغیر لانا ہو وہ الاسکا کے اس اسٹیشن سے ڈالی جا سکتی ہے جو کئی سو میلوں کی موسمی اصلاح کر سکتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ہارپ پیٹنٹ پروگرام ایک ایسا طریقہ اور انسٹرومنٹ ہے جو کرۂ ارض کے کسی زون میں ویدر الٹرنیشن پیدا کر دے اور ایسے جدید میزائل اور جہازوں کو روک دے یا ان کا راستہ تبدیل کر دے، کسی ملک کے سیٹلائٹ سسٹم میں مداخلت کرے یا ریڈار سسٹم کو جام کر دے یا اپنا نظام مسلط کر دے، دوسروں کے انٹیلیجنس سگنل کو قابو میں کرے اور میزائل یا ایئر کرافٹ کو تباہ کر دے، راستہ موڑ دے یا اس کو غیر مؤثر کر دے یا کسی جہاز کو اونچائی پر لے جائے یا نیچے لے جائے۔ ان کا طریقہ پیٹنٹ دنیا میں جو ایجادات ہوتی ہے ان کو اپنے نام رجسٹر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس رجسٹر میں اس کی پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس پیٹنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک یا زیادہ ذرات کا مرحلہ بنا کر بالائی کرۂ ارض کے قرینہ یا سانچے میں ڈال کر اس سے موسم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کو موسمی اصلاح کا نام دیا گیا ہے۔ پیٹنٹ کے مطابق موسم میں شدت لانا یا تیزی یا گھٹنا، مصنوعی شدت پیدا کرنا، اس طرح بالائی کرۂ ارض میں تبدیلی لا کر طوفانی سانچہ یا سورج کی شعاعوں کو جذب کرنے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح وہ زمین کے کسی خطے پر سورج کی انتہائی روشنی کی شدت کو زیادہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس نظام پر ایک کتاب اینجلز ڈو ناٹ پلے دس ہارپ جو 2 سائنسدانوں نے لکھی ہے، اس کے مطابق کرۂ ارض کا اوپری قدرتی نظام جو سورج کی روشنی کی شعاعوں کے ضرر رساں اثرات کو جذب یا چھان لیتا ہے، مگر ہارپ کا مقصد لونوسفیر کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ اس کو لونوسفیر ہیٹر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے مصنوعی شدت یا اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ ہارپ کے بارے میں پہلی اطلاع 1958 میں وائٹ ہاؤس کے موسم کی اصلاح کے چیف ایڈوائزر کیپٹن ہاورڈ نے یہ کہہ کر دی کہ امریکہ کرۂ ارض کے موسم کو ہیر پھیر کے ذریعے متاثر کرنے پر تجربات کر رہی ہے۔ اس طرح 1986 میں پروفیسر گورڈن جے ایف میکڈونلڈ نے ایک مکالمہ لکھا کہ امریکہ ماحولیات کنٹرول ٹیکنالوجی کو ملٹری مقاصد کے حصول کے لیے تجربات کر رہا ہے۔ یہ جغرافیائی جنگوں میں کام آئے گی اور قلیل مقدار کی انرجی سے ماحول کو غیر مستحکم کر دے گا۔ اس طرح 1997 میں اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ولیم کون نے بھی اس پروگرام کو متنازع قرار دیا تھا۔ امریکہ کی اس حرکت اور بدماشی اور کسی کو خاطر میں نہ لانا ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی وہ سائنسی طاقت ہے، وہ سائنسی ٹیکنالوجی ہے، وہ سائنسی تجربات ہے جس میں فی الحال اس کا کوئی مقابل نہیں ہے اور جس میں ایٹم بم ایک بہت ہی حقیر ہتھیار ہو کر رہ گیا ہے۔ امریکی سائنسدان ہر وقت کام میں جتے رہتے ہیں جبکہ پاکستان میں سائنسدانوں کو مقید کر کے رکھا جاتا ہے۔ امریکی تجربہ گاہوں میں موسموں کا ہیر پھیر، آب و ہوا کی اصلاح، قطب جنوبی و قطب شمالی کے برف کو بڑی مقدار میں پگھلانا یا پگھلنے کو روکنا، سمندری لہروں کو قابو کرنا، دماغی شعاعوں کو قبضہ کرنا، دو سیاروں کی انرجی پلیٹ پر کام ہو رہا ہے ابھی۔ اسی وجہ سے 1970 میں جہاں یہ کہا تھا کہ وہ دنیا کے طاقت کے محور کو امریکہ لے گئے ہیں اور اب کبھی یورو ایشیا میں نہیں آنے دیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ قابو میں رہنے والی اور ہدایت کے مطابق چلنے والی سوسائٹی امریکی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ابھرے گی،
جو زیادہ سائنسی علم رکھتے ہوں گے، یہ عالم لوگ روایتی اور منافقانہ یا بے تعصبی سے قطع نظر اپنے جدید ٹیکنالوجی کو سیاسی عزائم کے حصول کے لیے بروئے کار لانے سے گریز نہیں کریں گے، اور عوامی عادتوں اور معاشرے کو کڑی نگرانی اور قابو میں رکھنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ جس صورت پر کام کیا جا رہا ہوگا، اس پر تکنیکی اور سائنسی معیار اور مقدار متحرک کی جائے گی۔ ان کی یہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آج ایسے عوامل سامنے آ رہے ہیں اور سائنس کو بروئے کار لا کر زلزلے، سونامی، موسم میں تغیر، جہازوں کے راستے، جہازوں کو گرایا جا رہا ہے اور سیلاب لائے جا رہے ہیں۔ دراصل ہارپ امریکی فوج کا ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ 2022 تک تمام دنیا میں امریکی تصرف کو یقینی بنانے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکے۔ روس کے معروف اسکالر اور معروف کلچر فاؤنڈیشن کے نائب سربراہ روس کے جنگلوں میں لگنے والی آگ کو بھی امریکی ہارپ ٹیکنالوجی کا کارنامہ قرار دیا ہے۔ پاکستان میں موسم برسات میں عموماً مونسون کے بادل مشرق سے آتے ہیں اور سردیوں کی بارش کے مونسون مغرب سے، مگر اس دفعہ جس کی وجہ سے پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، جس سے پاکستان کی زرعی معیشت زمین بوس ہو گئی اور کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے، مونسون کے بادل مشرق اور مغرب سے آئے اور وزیرستان و شمالی علاقہ جات میں آ کر ٹکرا گئے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بعد ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہو گئے کہ پاکستان میں جو بدترین بارش ہوئی اور ہیبت ناک طوفان آیا یا قدرتی موسمی تغیرات اس کی وجہ ہے، یہ کسی انسانی عمل سے یہ تغیر پیدا ہوا۔ اب بات کے امکانات موجود ہے کہ یہ تبدیلی طور ہتھیار استعمال کی گئی ہے، ایک خاص خطہ پر دو مونسون کو ٹکرا کر تباہی لائی گئی۔ اس کے بعد شبہات بڑھ گئے کہ 2005 کا زلزلہ بھی زمینی پلیٹوں میں تبدیلی کر کے لایا گیا ہوگا۔ ایک بار پھر ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پھر پاکستان پر قیامت ڈانے والا ہے۔ پاکستان ہی کیا پوری دنیا ان دنوں امریکہ کی ہارپ ٹیکنالوجی کی تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ تین ممالک خاص طور پر اس ٹیکنالوجی کے شکار ہو رہے ہیں: پاکستان، چین، روس۔ خود امریکہ بھی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بدترین طوفانی زد میں ہے۔ پاکستان اور چین کی حد تک جو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن روس اور خود امریکہ کیوں اس ٹیکنالوجی کے شکار ہے؟ اس کا جواب امریکہ پر قابض یہودیوں کے پاس ہی ہوگا۔ دنیا کی معلوم تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اور اب ہو رہا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اگر یہ اتفاق ہے تو کشمیر اور بالاکوٹ کا زلزلہ بھی اتفاق تھا، جس کی پیشن گوئی امریکہ کے چھوٹے دماغ 3 برس پہلے ہی کر رہے تھے۔ اور کیا پاکستان کی تاریخ کے دونوں تباہ کن سیلاب بھی محض اتفاق سے آئے تھے؟ ان کا ذکر بھی CIA 6 ماہ پہلے کر رہی تھی۔ نہیں، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتے۔ ان سب کے پیچھے امریکہ کی ہارپ ٹیکنالوجی ہے، جو اب تجرباتی مراحل سے گزر کر دنیا کو خوفناک جنگوں اور تباہی سے دوچار کرنے والی ہے۔ شاید اس بار ہم اس سے بچ سکیں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں اور دجال کو للکارنے کی طاقت صرف پاکستان اور پاکستانیوں میں ہے۔ اسلام کا قلعہ دجال اور یہودیوں کا پہلا ہدف ہوگا